ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب عاشر عظیم صاحب کے. میں نے آج عاشر عظیم صاحب سے میری جب بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. میں اس واقعے کو کسی اور دن کے لیے رکھوں گی. بڑا خوبصورت بات ہے کہ اس وقت ماجد بھائی کو بڑا اعتراض ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگ ایسی پریڈکشن بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں وہ سارے کے سارے کمپرومائز ہو گئے. وہ نیوز بنا وہ ایسے نیوز دے رہے ہوتے ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور علی ریجانی وہاں یہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ یقین کیجیے دا موسٹ کرپٹ پیپل, دے آر دا موسٹ کرپٹ پیپل. میں ایک دو لوگوں کے بارے میں تو بات کروں گی. وہی آج عاشر عظیم صاحب ایک ذکر کر رہے تھے, سیڈ ماجد بھائی. اور دنیا میں وہ کہتے ہیں نا شریف صرف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا. حالانکہ وہاں پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن, یہ بھی میری کہاوت ہے, بڑی نہیں یہ اٹس اے کامن. یہ بالکل وہی بات نہ کریں کہ وہ ڈاکٹرائن کا لفظ استعمال کیا تو شازیہ نے کہا جی وہ تو اس بندے کا لفظ ہے. دیز آر اٹس اے ڈکشنری, اٹس اے ورڈز, دیز آر دا ورڈز. تو آپ کی یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ آپ کا ورڈ ہے, میں نے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے. کون سے پلیٹ فارم پہ رجسٹر کرا, انٹرنیشنل پہ یا کینیڈین پہ؟ نہیں, اٹ شوڈ بی ایدر کینیڈین, اونٹیریو, کینیڈا اور آن دا ورلڈ لیول. دس از جسٹ اے ورلڈ, دس از جسٹ اے ورلڈ. عاشر عظیم صاحب, تو میرا دل کرتا ہے کہ بیفور اس کے عاشر عظیم آئیں تو میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں. پروفیشنلی ظاہر ہے سول سروسز کے بیچ میں آپ رہے, تخلیق کار ہیں, لکھتے بہت خوبصورت ہیں. بہت سے لوگ ان کے فین بھی ہیں. بہت سے لوگ اب ان کو جب وہ کہتے ہیں نا سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, کبھی سچی بات کر دیتے ہیں, تو ہم پولرائزڈ ہیں, وی آر ویری مچ پولرائزڈ. تو ہم اس گراؤنڈ کے اوپر ڈس لائک کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کو سپورٹ کرتا ہے, یہ فلاں کو سپورٹ کرتا ہے. عاشر عظیم کو کہ بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا اور دھواں, اور وہ دیر واز اے ٹائم کہ تحریر جب لکھی جاتی تھی یا ڈرامہ لکھا جاتا تھا یا کوئی ناول لکھا جاتا تھا یا کہانی لکھی جاتی تھی, اس کا مقصد ہوتا تھا. ٹھیک, آج کل کے زمانے میں تو وی آر ویری لاسٹ کائنڈ آف پیپل, وی آر ان دا لاسٹ ورلڈ. تو انہوں نے کہتے ہیں جب میں نے دھواں ڈرامہ لکھا, اور میں دھواں تو مجھے خیر اتنا نہیں یاد, مگر مجھے ان کی فلم مالک, اور میں نے ان کی فلم کو دیکھا بھی, واقعی وہ کوئی ایسا شخص لکھ سکتا ہے جس کے دل میں درد ہو, جو محسوس کرتا ہو کہ وڈیرا کیوں حکومت کرتا ہے, کیا وجہ ہے کہ ایک امیر آدمی کے پاس حق ہے کہ وہ غریب آدمی کی بیٹی کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہر آدمی کو انوالو دکھایا گیا. تو کہتے جب میں نے دھواں ڈرامہ لکھا, تو دھواں ڈرامہ لکھنے پہ ماجد بھائی, اور یہ میرا خیال 1902 کی بات ہے, بہت پرانی بات ہے جب انہوں نے یہ ڈرامہ لکھا, اور اٹ واز ون آف دا فائنسٹ ڈرامہ. گھر میرا تھا, اسلحہ میرا تھا, گاڑیاں میری تھیں, ایوری تھنگ انہوں نے اپنے طور پہ ارینج کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی وی کا دور ہوا کرتا ہوتا, تو باقی چینلز اتنے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور پی ٹی وی کو یہ گھمنڈ تھا کہ میری طاقت نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا, میں تھی. اور پی ٹی وی نے ان کو, اور آپ کو پتہ ہے کبھی جب بھی کوئی ڈرامہ چلتا ہے ان بٹوین اس کی ایڈورٹیزمنٹس بہت ساری آتی ہیں, ان کو جو پیسہ دیا گیا سے میں ریشو میں کمپیئر کرتی ہوں, ان کو 1 لاکھ دیا گیا اور پی ٹی وی نے 10 کروڑ اس سے بنایا. اگلے ڈرامے کے لیے جب ان کو بلایا گیا, میں ان کی اجازت کے بغیر اتنی پرسنل چیز شیئر کرنے لگی ہوں, اف ہی ڈز مائنڈ اٹ تو آئی ڈو اپولوجائز فار دیٹ. میں ایک مقصد بتانا چاہ رہی ہوں. تو پی ٹی وی نے ان کو دوبارہ کال کیا کہ ڈرامے کو بہت پذیرائی ملی تھی کہ آپ ایک اور ڈرامہ لکھیں. تو انہوں نے تب تک اپنا حساب کتاب کر لیا ہوا تھا کہ پی ٹی وی میڈ, یعنی ان کو اپنی قدر کا احساس ہو گیا ہوا تھا کہ میں تو بہت اچھا رائٹر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مشاہد حسین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مشاہد حسین اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ کوئی بڑی پوزیشن کے اوپر تھے, ہمیشہ سے لیڈروں کی چاپلوسی میں رہے. ہی واز ود نون لیگ, ہی واز ود کاف, مسلم لیگ کاف کے ساتھ, آرمی جنرلز کے ساتھ رہے, پوزیشن کے اوپر رہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اب میں انہیں کے منہ سے سنوں تو زیادہ بہتر ہے. عاشر عظیم صاحب, سر السلام علیکم, کیا حال ہے؟
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आप सबको रमजान मुबारक हो। मेरा अभी भी कहना है कि आपका रोजा तब तक कबूल नहीं होता जब तक आप किसी मेरे जैसे भूखे को खाना ना खिलाएं, और वो आपने मुझे नहीं खिलाया, इसलिए मैं आपको रोजा आज हमारी बात ही इस बात पे हुई थी वाकई भाई। और अशरफ भाई बहुत प्यारे हैं आप। बिल्कुल साहब, एक दिन इफ्तारी इकट्ठी करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मैं ये जो वाक़या सुना रही थी कि तब तक आपको भी एहसास हो गया था कि मैं तो बड़ा ही कमाल का लिखता हूँ, हालांकि ये तो आपको पता होगा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना पहले 4 साल बड़े अच्छे गुजारे, अगले 4 साल में तो मत्ती मारी गई है। तो इन्होंने जब धुआं लिखा तो उसको बहुत पसीराई मिली, पीटीवी ने बहुत पैसा बनाया, इनको पैसे ज़्यादा मिले ना। और फिर ये सारे के सारे लंगड़े लूले लोग जो थे ना, इनको पोजीशंस मिली हुई थी जिसमें कोई गवर्नर था, कोई पीटीवी का डायरेक्टर था, वगैरह वगैरह। तो आशिर अजीम, क्या तय पाया था जब आपको बुलाया गया और आपसे बातचीत हुई? तो अरफा जी, हुआ ये था, ये नहीं है कि जी मुझे ये एहसास हुआ था कि जी मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ तो मेरी कीमत बढ़नी चाहिए। बात यह है कि चूंकि मेरा पहला प्ले था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इसमें एफर्ट कितनी करनी पड़ती। तो अब आप ये देखें कि मैं साथ साथ नौकरी कर रहा हूँ, फिर मैं नौकरी से जब वापस आता हूँ मैं टेलीविजन पे चला जाता हूँ काम करने। आप लिटरली यकीन कीजिए कि इट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क। और एंड मेरे पास सोने का टाइम नहीं होता था, बिकॉज बाय द टाइम शूट खत्म होती फिर उसकी एडिट पे मैं बैठा होता, वो करवा रहा होता, सारी चीजें अरेंज करना, और ये वो करते करते मैंने लिखा भी था, सब कुछ था। और जैसे आपने बताया कि जी मुझे 1,10,000 रुपए मिले। सो अगर ये काम मैं कंटिन्यू करूं, ये है जी 1994 की बात। अच्छा, 1994। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो फिर मैं कुछ और तो कर नहीं सकता। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में हम आपके बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत मशहूर लोग आखिर में, और हम पाकिस्तानी स्टैटिस्टिकली बड़ा एंजॉय करते हैं जी। ये बहुत बड़ा आदमी था, देखें जी अब कसम पुरसी की हालत में अस्पताल में मरे क्योंकि उनके पास अपना खर्चा करने के। और ये पाकिस्तान की रियलिटी है। हमारे एक्टर्स, हमारे जो फनकार लोग हैं, उनके साथ यही हुआ। बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया जाता है फिर के जी। और बिकॉज वी रिफ्यूज टू पे, हम मजदूर की मजदूरी देने को तैयार नहीं है। सो इन एनी केस मुझे उसके बाद बुलाया गया। उस वक्त आई can't remember her name, she was some lady जो कि पीटीवी की एमडी थी। तो बात ये हुई कि जी आशिर साहब आप कुछ लिखें, बिकॉज पीटीवी में सारे कमर्शियल दुनिया तो बहुत पैसे उस पे मिले। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की, मैंने कहा देखिए मैडम, बात ये है कि मैं ये बार बार नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी ये काम करने के लिए, एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी। इफ आई एम टू डू दिस देन देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ पैरिटी। देखिए मैं ये बनाता हूँ, और सो बाकायदा मैंने एक प्रपोजल फ्लोट किया। मैं कि जी मैं बनाता हूँ, मैं फर्ज करें पैसे लगाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आपका एक एयर टाइम है। अब अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है ये सब कुछ करने का, तो सर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू दिस। इफ आई एम टू कंटिन्यू दिस तो फिर मुझे कोई उसमें से रेशियो होना चाहिए। तो लेट्स कम टू अ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। अच्छा, तो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो थे वो एमडी नहीं थे, एमडी वो कोई खातून थी। ये एडवाइजर टू मीडिया थे मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त, जो कि नवाज शरीफ साहब थे गालिबन। तो इन्होंने वहां बैठ के, ये उस मीटिंग में बैठे थे, ही सेड नहीं ये दिस वी विल नॉट अलाउ। मैंने कहा सर क्यों, मतलब if I give you something which makes 100 million, right, shouldn't I be entitled to something? कहते हैं ना मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी तो उसको दो। तो मेरी कोई पैरिटी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं। He said नहीं, and this is his words. I was sitting there in that meeting, and he said कि देखें हम पाकिस्तान टेलीविजन अकेला, अगर आपका कंटेंट ना भी हो, हम सिर्फ एड्स भी चलाएं तो हम इतना ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि एड के हमारे एक पैसे हैं, हम इतने ही पैसे कमाएंगे जितने हम अभी कमाते हैं। सो हम जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग दें टेलीविजन पे, वो हमें तो एड से उतने ही पैसे मिलेंगे। सो व्हाई शुड वी शेयर इट? अब मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी ठीक है, अगर आपके 10 करोड़ की आपको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो आपको मिलता ही मिलता है,
تو پھر مجھے 1 لاکھ کی بھی فکر نہیں ہے. پھر آپ خود ہی کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کرتے رہیں. میں نے کہا جی لیکن بات یہ ہے کہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا, میڈیا کی جو دنیا ہے, ٹیلی ویژن کی جو دنیا, آپ کے اسکرین پہ کیا آ رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ میری پیشن گوئی آپ لکھ لیجئے کہ تھوڑی دیر میں آپ نہیں رہیں گے. یو آر ناٹ اے گاڈ دیٹ ایوری بڈی ہیز ٹو کم اینڈ باؤ ٹو یو. سو فائن, آپ اپنے 10 کروڑ چھوڑ دیں, میں اپنا 1 لاکھ چھوڑ دیتا ہوں. I did not work for them ever again. But this is the narrow mindedness of people کہ چونکہ میری مناپلی ہے, I don't have to give a fair deal to anybody. آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے مشیران اس طرح کے ہیں, they just give them, اور وہاں عالم یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا ہے وہ اتنے کانفیڈنس سے اتنی اکڑ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے. دیٹس ویری سیڈ اینڈ اٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. آج ایک انٹرویو ہمارے اسٹیشن پہ بھی تھا, دیٹ واز جناب ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ کے پاس میں آئی ہوں اور پاکستان کے حوالے امریکہ, اسرائیل اور ایران کی اگر بات کرتے ہیں, مگر ہم اس ایکویژن کو پورا سمجھ نہیں پا رہے. اس میں ایکولی سعودی عربیہ بھی شامل ہے. ان دا لانگ رن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی تیسری ابھرتی ہوئی پاور جو ہے اس وقت چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے. حالانکہ چائنا نے تاریخ میں مجھے ابھی تک ان کی کوئی جنگ نظر نہیں آئی, مگر ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے کینیڈا کو بھی کھا جانا ہے, انہوں نے پوری دنیا کو کھا جانا ہے, اور انہوں نے تائیوان کو. حالانکہ تائیوان تو 99 ایئرز پہلے انہوں نے اس کو لیز پہ دیا تھا, وہ تو ہے بھی ان کا ہی. امریکہ تیل کے ذخیروں کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے. اسرائیل امریکہ کا بڑا قریبی دوست ہے, وہ امریکہ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں کہ پوری دنیا کے تیل کے ذخائر کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہو. تو وہیں اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں کہ مڈل ایسٹ کے بیچ میں جو طاقت ہے وہ پوری کی پوری اسرائیل کے پاس ہونی چاہیے. ابھی ابراہم اکارڈ کو منوایا جا رہا ہے, مگر سعودی عربیہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. اور آج ایک ابھی بھائی صاحب نے پروگرام میں تقریباً تھوڑی دیر پہلے کال کیا تھا, انہوں نے کہا بھائی سعودیوں کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے پیسہ دیا, انہوں نے ترقی کی. سعودی جتنے عرب بادشاہ ہیں انہوں نے اپنی بادشاہت کی حفاظت کی. اگر آپ پیچھے کی طرف مڑتے ہیں تو آپ آ جائیے گا, آٹومنز کے بعد محمد شریف آیا تھا, ہی واز ناٹ سعود, اور محمد شریف انگریزوں کے ہاتھ میں بکا تھا, اور پھر محمد شریف صرف اپنے 4 بیٹوں کو 4 ان عرب کنٹریز میں وہ جو نکے نکے حصے ہو گئے تھے ان میں سیٹل کرنا چاہتا تھا. 2 کو بادشاہت مل گئی تھی, 2 رہ گئے تھے, اور پھر سعودز آ گئے. پھر محمد شریف نے رونا شروع کیا, تو یو نو واٹ, انگریزوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہے, جس نے جتنا کمپرومائز کر لیا. آج جتنے عربس ہیں, چاہے وہ تہینیز کی بات کر لیں قطر کے, چاہے وہ بات کر لیں آپ سعودی عربیہ کی, حماس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, 17 اکتوبر کا اگر آج واقعہ نہ ہوا ہوتا, وہ 5 گھنٹے کا ایک ایپیسوڈ آن اکتوبر 17 آج سے 2-2.5 سال پہلے, تو آج شاید دنیا اس رنگ میں نہ ہوتی. اس ایپیسوڈ کی قیمت کس نے چکائی تھی؟ حماس کو بلڈ کس نے کرایا تھا؟ آپ میموری کے اوپر جا کے قطر ریسرچ پیپر کو پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے لیے فنڈنگ وایا قطر کروائی گئی تھی, اسرائیل نے اس کی فنڈنگ کی تھی. اور وہ کانا ضرور ہے اس بات پہ کہ اس نے قطر کو استعمال کیا تھا. مسلمان کنٹریز, اب سعودی عربیہ اس علاقے میں ایز اے مسلم کنٹری اپنا اثر و رسوخ کم نہیں کرنا چاہتا. ایران صرف یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی تمام بیسز وہاں سے نکل جائے, ہم مختار ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈبل سٹینڈرڈ, آپ سے میرا سوال ہے سر, اگر آپ میری یہ گتھی سلجھا سکیں کہ اسرائیل کے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ ہز نیوکلیئر ویپن. ایران اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ اور مارکو روبیو نے جب یہ لفظ کہا کہ ہم ابھی انتظار کر سکتے تھے, مگر کیونکہ اسرائیل نے اٹیک کیا اس لیے امریکہ کو فوراً اس میں چھلانگ لگانی پڑی, کیا فرمائیں گے آپ؟ عرفہ جی, چونکہ ذرا ابھی ہم نے ایک کانسیپٹ بلڈ کرنے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے کانسیپٹس اپنے شاید کلیئر کر لینے چاہیے. پہلے تو جب آپ اسرائیل کہتی ہیں تو اسرائیل ایک جغرافی نہیں ہے,
جو اس وقت آپ کو ایک چھوٹا سا ملک آپ کہہ رہی ہیں 9 ملین کا ملک ہے, دیٹ از ناٹ واٹ اسرائیل از. اسرائیل از ملٹی نیشنل اینٹی. ٹھیک ہے جی. سو بنی اسرائیل کے ساتھ اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہسٹری بھی یہی ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. تو چونکہ وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے تو پھر وہ زائنزم کا کانسیپٹ آیا کہ ہماری ایک اپنا ملک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے تمام ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو اس ذہن کے لوگ تھے, ایک تو وی مسٹ میک اے ڈسٹنکشن بٹوین زائنزم اینڈ جوڈائزم. جوڈائزم از اے ریلیجن, پیسفل ریلیجن, سو وی آر ناٹ talking against Jews or anybody, but اسرائیل صرف وہ ایک چھوٹا سا ملک نہیں ہے. اسرائیل امریکہ میں بھی ہے, اسرائیل یورپ میں بھی ہے, اسرائیل ایک بڑی ملٹی نیشنل اینٹی ہے جو کہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل کیپٹل ہے, اور اس کی ایک اپنی سوچ ہے. اس نے اپنی سوچ کے تحت 1948 میں ایک ٹیریٹری بنائی تھی. سو یہ پروجیکٹ, یہ لوگ بہت بڑے ہیں, اور وہ ٹیریٹری تو اب ایک ہے نا جی, اب اس ٹیریٹری کو وہ لے کے اس کی نیکسٹ سٹیپس میں چل رہے ہیں. ناؤ کم ٹو کہ جی یہ پروجیکٹ ایران کا سمٹ کیوں نہیں گیا, یا یو ایس نے یہ اس میں ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوا. دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایبسولوٹلی کلیئر تھا, اور میگا موومنٹ کے تحت یہ بات سب کو کلیئر تھی کہ they don't want to get into wars into Middle East because American economy has been ruined. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہمارا اپنا انفراسٹرکچر, ہماری سڑکیں, ہمارے ایئرپورٹس, ہماری ہر چیز تباہ ہو گئی کیونکہ ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز نیڈلیس وارز میں مڈل ایسٹ میں لگا دیے, اور یہ اس بات پہ آئے تھے کہ جی میں مڈل ایسٹ میں جنگیں نہیں لڑوں گا. لیکن آپ نے جو مالک میں ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جی ایک امیر کو کسی کی بیٹی کے ساتھ, غریب کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو امریکہ میں تو آپ نے ایپسٹین میں دیکھ لیا کہ اس میں کہ یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے, اور امریکہ میں شاید اس سے بھی بڑا پرابلم ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس میں بلیک میل شامل ہے, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایشوز شامل ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پاکستان کا بھی ایک دفعہ اگزامپل دیا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ایک پورے کیپٹل ہے, ایک اس کے پاس بلیک میلنگ کی ریسورسز ہیں, اس کے پاس کنٹرول ہے, اور وہ امریکی کانگریس میں, امریکن سینٹ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ نکسن تھے, وہ چاہتے تھے کہ فارا کے تحت ایپیک کو رجسٹر کروایا جائے, پھر پریزیڈنٹ کینیڈی, اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہوا, آج تک بھی نہیں ہوا. کیا تھا کہ اسرائیل کے اوپر, اور ان کی اسیسینیشن میں بھی شاید اسرائیل کا نام آتا ہے, اسی لیے وہ فائل آج تک کبھی کھلی نہیں پائی. جی, اور پریزیڈنٹ کینیڈی آخری پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے جنہوں نے امریکہ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ ایلیسٹ نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں اور یہ آپ نہیں بنا سکتے, نان پرولیفریشن ٹریٹی. اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ جو بھی ہوا. سو ایشو یہ ہے کہ یہ ایک اٹس ناٹ جسٹ اے کنٹری, اٹس a سوچ ہے which has a lot of capital behind it. ہاں جی, اور اینڈ اٹس اے ملٹی نیشنل اینٹی اور این آرگنزم. اچھا, اب اس کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے جو یہ ایک ڈائریکشن میں جانا چاہتی ہے. جو چیز اس میں اب آڑے آئی کیونکہ ایران کو شوڈ ہیو کلیپسڈ. اب آپ دیکھیں نا کہ جیڈ کوشنر اور وہ کیا نام ہے جو وہ دوسرے ہیں جیڈ کوشنر کے ساتھ جو جا کے, سوری مائک حقابی, ہاں جی, نہیں حقابی تو وہ ہے نا جی ایمبیسڈر ہیں ٹو اسرائیل. وہ جو دوسرے ہیں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں, جو جا کے تمام ملکوں میں جیڈ کوشنر کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو ان کے امبیسڈر ہیں, یعنی اسرائیل کی طرف بھی ان کے امبیسڈر ہیں. جی, وہ تو حق بھی ہے, لیکن بہرحال آپ نام سمجھ گئے ہیں کہ جو جیڈ کوشنر کے ساتھ جا کے ہر جگہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ان کا ایک بڑا مزے کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایران ابھی تک کیپچولیٹ کیوں نہیں ہوا, یعنی کہ وہ ہار کیوں نہیں مان جاتا. کیونکہ دیکھیں, ایک لاجیکل ذہن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے اور میں تجھے
तेरी हैसियत क्या है, तुम एक ऐसे मुल्क हो जिसको हमने इतने अरसे से सांप की तरह हम तुम्हारे गिर्द लिपटे हुए हैं, हमने तुम्हें जकड़ा हुआ है, हमने तुम पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तुम्हारा तेल नहीं बिकने देते, हमने तुम्हारे यहाँ गुर्बत क्रिएट की। स्कॉट बेसेंट जो हैं उन्होंने बताया कि जी मुझे ऑर्डर्स मिले थे साल के आखिर पे 2025 के कि जी जो ईरान की करेंसी है उसको गिराना है, तो उन्होंने कहा जी मैंने ईरान की फिर करेंसी के साथ ये किया, हमने डॉलर जो है वो करेंसी के अगेंस्ट बेचना शुरू किया है, जो भी उन्होंने किया, जो करेंसी उनकी गिराई, क्योंकि वो ईरान में एक वो उनके जहन में दो चार बातें थी। एक तो वेनेजुएला का एग्जांपल कि जी हम टॉप लीडरशिप मार देंगे तो कंट्री कोलैप्स हो जाएगी, और दूसरा इशू ये था कि जी अवाम को हम खड़ा कर देंगे तो अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी और अवाम इराक की तरह बाहर निकल आएगी और वो हर चीज को गिरा देगी, और उसके लिए उन्होंने ही माना, अमरीकी मान चुके हैं ये बात कि अमरीकी CIA और मोसाद के लोग भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने पहले ईरान में वो करवाने की कोशिश की, इंटरनली उसे फ्रैक्चर करने की, और फिर ये था कि हम बाहर से जाएंगे और उनके जो लीडर हैं उनको मार देंगे तो बात खत्म है। अब वेस्टर्न माइंड को ये चीजें बिल्कुल ठीक लगती हैं। वन, हमारे पास बहुत एक्सट्रीम पावर है, जब ऊपर का लीडर गिर गया और नीचे हमने लोगों को कहेंगे कि भाई तुम्हें तो बहुत पैसे देंगे या फलाना देंगे, और वो बेचारे इस वक्त भूखे मार रहे हैं तो वो सर हमारे साथ हो जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। इशू ये है कि ये हुआ नहीं, आपने उनका लीडर भी मार दिया, आपने उनके अपने अंदर लड़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन ईरानी यूनाइट हुए डिवाइड होने के बजाय। ठीक है, 3,000-4,000 people were killed in Iran too, but quite a few of them were troublemakers which were sent from outside. West admits it, but the biggest strength of a country is the people of the country. Other than being traitors to their country, they stood together और उन्होंने कहा कि जी हम तो सबसे बड़ा ईरान का एसेट, देखें लोग कहते हैं कि ईरान की जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी अच्छी है, इट्स अ माउंटेन फोर्ट्रेस, हर तरफ उसके माउंटेन्स हैं, सेंटर में ईरान है और इसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने माउंटेन्स में असला छुपाने की उसके पास बहुत कैपेसिटी है, माउंटेन्स आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट इन, आप उसमें लड़ नहीं सकते उसके साथ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी, अगर आप वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे तो आपके टैंक गुजरना फलाना गुजरना बहुत प्रॉब्लमैटिक है और वो आपको एम्बुश कर सकते हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ये क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके साथ थ्रू आउट चल रही है तो वहां पे वो पहाड़ों के सिलसिले में वो अपने मिसाइल्स और ये चीजें छुपा सकते हैं, देव हैड अ लॉन्ग टाइम टू प्लान, एंड वो आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। The first thing is the loyalty of the people to their country, to whatever cause, maybe their religion, maybe their nationalism as Persians, that they decided कि जी जो मर्जी हो जाए हम खड़े होंगे और हम आखिर तक लड़ेंगे। ठीक है जी, ये जो बेसिक indomitable spirit है, this is what is carrying Iran फॉरवर्ड सो फार। एक मुल्क जो कि आप ये सोचें इस मुल्क के बारे में कि एक मुल्क जो इस तरह जकड़ा हुआ है सैंक्शंस में, ये वो मुल्क है जो रशिया को वेपन सप्लाई करता है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने पे। अब देखें जो शाहिद ड्रोन्स हैं ये इन्होंने इंडिजिनस उन तमाम सैंक्शंस के बावजूद अपने मुल्क में बनाए, मोपेड के इंजन से इंजीनियरिंग करके बनाए। इट्स अ हाईली एजुकेटेड सोसाइटी, एंड जो अगर हम ये कहते हैं कि जी ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रूफ मेरी नाचीज राय में ये है कि ये लोग जो इस वक्त हैं, आप ये देखें कि ये लोग सारे हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिसको दुनिया की इतनी बड़ी ताकत सपोर्ट करना चाह रही है उस डिवीजन को, तो ये लोग क्यों डिवाइड नहीं हुए? जी, तो ये लोग क्यों डिवाइड नहीं हुए? सो द फर्स्ट थिंग जो कि जब हम अभी इट्स गुड टू स्प्रिंग आया है, वी आर टॉकिंग अगेन, लास्ट टाइम बिफोर विंटर्स में जब हम बात करते थे वो पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं हमेशा ये कहता था और मेरा मानना है कि सबसे पहले पीपल हैव टू बी, एक मुल्क के लोगों को एक दूसरे के साथ आपस में एका होना बड़ा जरूरी है। हम ठीक है बाहर हमारे दुश्मन होंगे, हमारे आपस में डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी हैव टू बी कि जी हम बाहर के दुश्मन के सामने वी आर नॉट गोइंग टू रिलेंट। सो दिस इज देयर बिगेस्ट पावर। नाउ
which way, I don't know what your next question is. نہیں میں بس یہیں پہ آپ نے بڑے تفصیل سے اس تمام چیز کو ایکسپلین کیا. اور ایران جو ہے اٹس اے سویلائزیشن 2500 سے 3000 سال پرانی تحقیق, اور ان کے پاس تجربہ بہت زیادہ ان کے پاس تجربہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے نیٹو کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کرے تھے, بغیر فعال ادارہ کہا, ان ممالک سے زیادہ مانگ کی, پھر انہوں نے یورپین کنٹریز کو بھی ناپسندیدہ میں لے آئے, ٹیرفس بہت سارا لگا دیے. اب آل آف سڈن وین ہی نیڈیڈ people and he wanted everybody to come to and to help at the state of Hormuz, وہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ شپس کو کراس کرنے میں ہیلپ دیں, جس میں موسٹ آف دا کنٹریز دے ریفیوزڈ کہ ہم نہیں. برطانیہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی 2 پاؤں کے اوپر کھڑا ہے. کینیڈا نے بھی ہیومن یعنی اپنی پرسنل ہیلپ کی نہیں دی, مگر آئی تھنک باقی چیزوں کے لیے سپورٹ کی کوئی کی بھی ہوگی. کیا بات ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, اینڈ ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں یہ ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ ہے, مگر جب ریبیلین یہاں پہ امریکہ میں بھی ہوئے تو آئس نے مکمل طور پہ کریک ڈاؤن کیا, ان کے گارڈز وہاں پر بھی موجود تھے. اگر ایک ملک کے بیچ میں لالیسنس زیادہ ہوتی ہے تو ان قوانین کو صحیح کرنے کے لیے اگر لوگوں کو درست کیا جاتا ہے, یا اگر باہر کے ملک ایک ساورن کنٹری کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے پہلے سینکشن لگائیں اور اس کے بعد وہاں کی عوام کو کہیں کہ مجتبی الخمینی کی ہمیں پتہ بتا دو کہاں پہ ہے, تم کو اتنے کروڑ ڈالر دیا جائے گا, یا ہم بیرونی ہیلپ لے کے تمہارے پاس آج آ رہے ہیں, تم سارے متحد ہو جاؤ, تو اس کا مطلب ہے باہر سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. اینڈ ویئر ڈو یو سی, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو کمپلیٹ اٹ ناؤ ایٹ یور اون, واٹ ڈو یو تھنک آج 13-14 دن کے بعد اگر صورتحال یہ ہے تو کیا صورتحال ہوگی امریکہ کی؟ اگر امریکہ ہار جاتا ہے یا لوز کرتا ہے تو امریکہ تو اپنی پھر پاور کو لوز کر دے گا. ایک دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں. جب آپ نے کہا کہ جی یو ایس نے کہا کہ جی ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے لگے ہوتے تھے کہ نیٹو کے ممالک کو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہماری ضرورت ہے, اور یہ اور وہ ہے, اور اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کروں گا, اور پھر تمام دنیا کے ممالک پہ ٹیرف لگائی جا رہے تھے, اور پھر گھمنڈ کی یہ حالت تھی کہ وہ آپ کو ان کا بڑا مشہور وہ وائٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی دنیا کے لیڈر آ کے لائنیں بنا کے کھڑے ہیں, مجھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہے نا, دیکھیں یہ جو ہیوبرس ہے, یہ جو گھمنڈ ہے نا, یہ پاکستان میں ہماری ایک پرانی کہاوت ہے کہ جو گھمنڈ ہے نا جی, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا زیور ہے, یہ اور کسی پہ سجتا نہیں ہے. تو یہ ان کو یہ گھمنڈ تھا. اور جو اب انہوں نے جو باقی ملکوں سے مانگی کہ جی آپ اپنی شپس, جن کو وہ کہہ رہے تھے مجھے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو آپ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے مجھے دے دیں, باقی ملک بھی کوآپریٹ کریں. تو جرمنی کا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. جرمنی کا جواب یہ ہے کہ جی کہ ہمارے کچھ فریگیٹ سے آپ کو کیا فرق پڑے گا, دنیا کی اتنی پاورفل نیوی جس کے پاس سب کچھ ہے, اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں اور فلانے, اگر آپ نہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھول سکتے تو ہم کیسے اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے. تو ایشو یہ ہے کہ وہی جو ان کا گھمنڈ تھا کہ جی میں پتہ نہیں کیا کر سکتا ہوں, تو وہ ایسے نہیں ہوتا. ایران planned it very well and Iran has had a lot of time to work on this. So issue تو basically یہ ہے کہ یہ اب جنگ کس طرف جائے گی. دو مجھے پاسبلٹیز نظر آتی. ایک تو پاسبلٹی یہ نظر آتی ہے کہ یہ جنگ کوئی کچھ دیر چلے گی, شاید مزید اس میں انٹینسٹی آئے گی, اینڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ظاہر امریکہ یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا, اسرائیل یہ جنگ لڑنا چاہتا ہے. اور جو میری گزارش تھی بہت عرصے پہلے سے کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے, اسرائیل یہ چاہتا ہے جو ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ کوئی اس خطے میں ایسی طاقت نہیں ہونی چاہیے جو سر اٹھا کے چل سکے, جو میرے سامنے کھڑی ہو سکے. تو ایک ایک کر کے مصر, جارڈن, سیریا, لیبنان, ان سب کو اجاڑ دیا گیا, غزہ کو اجاڑ دیا گیا, عراق, لیبیا,
اچھا سیریا کے نیوکلیئر پلانٹ پہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، عراق میں 1981 میں عراق کی نیوکلیئر ری ایکٹر پہ اٹیک کیا تھا. اب اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اب باری ایران کی ہے، ایران کے بعد یا ٹرکی ہے یا پاکستان ہے، لیکن باری سب کی آنی ہے ایک ایک کر کے. اچھا جو عرب ممالک کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اور ایران حملے کر رہا ہے، تو بھائی آپ کی سوئل پہ کیا یو ایس بیسز نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان پہ پاکستان کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ ہم اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں افغان ہمارے بھائی ہیں اور ہم ہمارے پڑوسی ہیں، صدیوں سے ہیں. ہم نے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب بھائیوں میں بھی چپکلش ہوتی ہے، لیکن ہم افغانستان کے ساتھ بائی اینڈ لارج کھڑے رہے ہیں. اور ہم پہ ہماری مساجد میں آ کے وہ لوگ دھماکے کرتے رہے، ٹی ٹی پی والے اور فلانے، اور ہم 2 ڈھائی 3 سال سے طالبان سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھائی آپ پلیز، آپ کی سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. تو الٹیمیٹلی تنگ آمد بجنگ آمد وی ہیڈ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ کہ بھائی اب ہم اور کیا کریں. سو اسی پیرالل کو اگر آپ لے لیں عرب کنٹریز کے پہ، تو عرب کنٹریز میں جو سارے امریکی اڈے بنے ہوئے ہیں یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مطلب اب قطر فرض کریں کہتا ہے کہ جی میں نے امریکی اڈا بنا ہوا ہے، تو قطر سمجھتا ہے کہ جی میری بڑی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے خلاف؟ آپ کو پہ کیا چائنا نے حملہ کر دینا تھا؟ آپ پہ کیا کینیڈا نے حملہ کرنا تھا؟ آپ پہ کیا روس نے حملہ کرنا تھا؟ سو بیسیکلی تو آپ پہ ڈینجر کیا ہے؟ سو آپ سب کے ممالک میں جو یہ بڑے بڑے آپ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آپ بیسیکلی تو امریکہ کنٹرول کے لیے اور اسرائیل کو ڈومیننس دینے کے لیے تھے. اینڈ قطر ڈسکورڈ اٹ کہ جب قطر نے، جس نے اتنے زیادہ بڑے لارجسٹ ملٹری بیس in probably the world is in Qatar, well at least in that region it's Qatar, right? تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ان کے نہ کوئی جہاز اڑا، نہ کوئی میزائل چلا، نہ کچھ چلا، بیکاز ظاہر ہے آپ امریکن ہارڈ ویئر، ابھی یہی چیز آپ کارنی کی طرف کینیڈا میں دیکھ لیں کہ F-35 انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیں گے یا ایک لمیٹڈ نمبر لیں گے، لیکن ہم وہ یورپ کا فائٹر لے رہے ہیں کیونکہ امریکن اکوپمنٹ استعمال ہی نہیں ہو سکتی امریکہ کے خلاف. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب امریکہ کے یہ F-15 گرے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئتی فرینڈلی فائر سے گرے، تو دس از ناٹ پاسبل بیکاز مسئلہ یہ ہے کہ امریکن ریڈار تو امریکن ایئر کرافٹ پہ لاک ہی نہیں ہوگا. اس کا ایک IFF کا ایک پورا پروٹوکال ہے جس کے تحت وہ فرینڈلی اور فو کو آئیڈینٹیفائی کر کے چلتے ہیں. بہرحال سو ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جی بڑی کمال کی بات بتائی آپ نے. تو مطلب جھوٹ 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 تو شیر آیا پھر ثابت کر دیا. دیکھیے سو ایئر فورس میں چونکہ ہم تھے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہوا میں جہاز لڑ رہے ہیں اور ریڈارز آپ کے لگے ہوئے ہیں، دونوں طرف کے میزائل لگے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اپنا جہاز ریڈار نہیں پہچانتا تو ذرا ہم میزائل مار کے اپنا جہاز گرا دیں گے نا، کیونکہ ہمیں تو وہ چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آئیں گے. سو ایوری ایئر کرافٹ، ایوری ملٹری اکوپمنٹ which is in war has this is just one of the layers. There are multiple layers. It has got something called the IFF, Identification Friend and or Foe. So وہ ایک particular frequency پھینک رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹمز پہچانتے ہیں، اور وہ ہر 24 hours at times hours پہ چینج کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے فرینڈلی ہیں اور اس پہ وہ لاک ہی نہیں ہوگا آپ کا ریڈار، پھر آپ کے مسل سسٹمز فائر نہیں کریں گے کچھ. سو اٹ از لائک ریڈیکولس کی جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی یہ فرینڈلی فائر پہ مر گئے اور فلانا، دس از ناٹ پاسبل. سو ایشو یہ ہے کہ اٹس اے مچ بگر کینوس. سو مڈل ایسٹ پہ ایک ڈومیننس، مڈل ایسٹ کا آئل دیکھیے، جو ابھی پچھلے آپ کے کالر میں تھوڑی سی ان کی بات سنی تو وہ چل رہی تھی، واٹ از منی؟ بیسیکلی وی ہیو ٹو لک ایٹ دس. منی was used to be gold and well, money was basically exchange of goods. First barter تھا، پھر we said okay gold کو ہم نے ایک سٹینڈرڈ رکھا، پھر 70s میں آ کے US نے گولڈ سے ہٹا دیا اپنے آپ کو، اب منی صرف US ڈالر ہے. تو یہ کاغذ کیا منی ہے؟ نو، اٹ از pegged to a petrodollar, right? So ریسٹرکشن یہ ہے کہ جناب علی جو بھی دنیا میں آئل کی سیل ہوگی وہ US ڈالر میں ہوگی. تو اب US ڈالر کی ضرورت ہے دنیا کو، تو وہ ایک فریم ورک بنا ہوا. اچھا اب وہ US ڈالر کی جو یہ 70s میں جب کیا گیا تھا، اب اگر تیل کا سارا سٹرکچر، اور جو آپ کہہ رہی تھی کہ خارق آئلینڈ جو ہے جس پہ امریکہ نے ابھی لیٹلی اٹیک کیا،
اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے لے لیا ایران کا جو خرق آئیلینڈ ہے تو اگر وہ ہم نے لے لی سوری جی کیری آن پلیز جی کہ جو خرق آئیلینڈ وہ اگر انہوں نے لے لیا تو جیسے 90% ایران کی آئل کی ایکسپورٹ بیسیکلی وہاں سے چلتی ہے. ایران آئل پروڈیوس تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایک ٹرمینل ہے جس سے آگے چلتی ہے, تو وہ اسے کنٹرول کر پائیں گے. سو ایشو یہ ہے کہ I don't think that's going to be very possible because issue یہ ہے کہ if you bomb it completely then آپ کا اپنا so basically جتنی آئل کی فیسلٹی دنیا میں ہٹ ہو رہی ہے وہ آپ کا ڈالر ہٹ ہو رہا, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے تو وہ آپ کے ڈالر پہ بندش ہو رہی ہے. ایران از ایکچولی کنٹرولنگ your dollar. ابھی آپ کو کل یاد ہوگا, مجھے اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا, سوشل میڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ کل ایک جہاز آئل ٹینکر جو پہلا گزرا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے, اس کا نام کراچی تھا, اور اس میں جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کے مطابق وہ چائنا کی طرف سے چائنیز وون میں پیمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. So basically اگر یہ ڈالر کا and I think at some point the Arab countries will also realize کہ جی ہم جو اتنا زیادہ پیسہ جو ہمارا پیٹرول بیسیکلی ڈالر میں کنورٹ ہوتا ہے وہ ڈالر جا کے امریکہ میں انویسٹ ہوتا ہے, جس سے امریکہ کی اکانومی بھی چل رہی ہے اور ان کی اسٹاک ایکسچینجز بھی چل رہی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ڈیفنس ہمیں ملے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیفنس تو کسی کام کی نہیں ہے. ایران نے پہلے, اگر ایران جیسا ملک پہلے ایک دن میں وہ تمام اڈے ہٹ کر سکتا ہے, وہ ریڈارز ہٹ کر سکتا ہے. $1.1 بلین کا امریکن ریڈار انہوں نے مارا, ٹھیک ہے جی, جو 5000 کلومیٹرز تک دیکھتا تھا اور جو بھی. تو اگر وہ اور مڈل ایسٹ کو امریکن فوجی اڈے جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے دیے تھے, وہ اگر ایران کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر وہ کس کام کے ہیں؟ کیا وہ اڈے جو ہیں وہ ان کے لیے حفاظت کا باعث بنے یا ان کے لیے پرابلم کا باعث بن رہے ہیں؟ سو یہ اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو. ہوگا کیا ہو سکتا ہے؟ I think there are a couple of possibilities. One possibility is that this war will continue for 1 or 2 months. After that, maybe even Israel will want, and US تو already چاہ رہا ہے کہ یار اب یہ جنگ رک جائے, کیونکہ امریکہ کے اپنے اندر آج جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک بہت رائٹ ہینڈ آدمی فارمر جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا. ہاں جی, جو ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف تھے اور میگا کے بہت بڑے وہ ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میگا کا ٹکر کارلسن چھوڑ گیا, میگن کیلی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. ریپبلکنز بہت سارے ان کے اگینسٹ ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جو آپ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتی. جو جوش لابیسٹس ہیں جو پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ کانگریس کو دیا جا رہا ہے اور دنیا کے سارے پولیٹیشین, ایون ان ممالک میں بھی پولیٹیشینز جو ہیں وہ بھی پیسے پہ چلتے ہیں. میں ٹکر کارلسن کس کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اگر جو ایران ہے اس نے 35,000 سے 50,000 کا ڈرون بنایا کیونکہ وہاں کوئی بھتا نہیں لیتا. یہاں پہ ملین کا ڈرون اس لیے بنتا ہے کیونکہ ان کے اپروو ہی وہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کا شیئر ہوتا ہے. اف آئی ایم رانگ کریکٹ می سر. دیٹ اینڈ ایشو یہ ہے کہ وہ ڈیفنس انڈسٹری ساری اسی انٹرنیشنل کانگلومریٹ کی ہے جس کا امریکہ پہ پریشر ہے. دیکھیں, ایک کل پرسوں میں کسی کو سن رہا تھا اور اس نے بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہا, امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا جی آپ امریکہ میں جس کو بھی ووٹ دیں, آپ ریپبلکنز کو ووٹ دیں یا آپ وہ جو بھی ان کے وہ ہیں, کیا نام ہے, ریپبلکنز کی جو اپوزٹ سائڈ ہے, ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں. اس نے کہا جی آپ کا جو صدر ہوگا وہ نیتن یاہو ہی ہوگا. بالکل صحیح. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں آپ جس کو بھی ووٹ دیں آپ کا صدر نیتن یاہو ہے. یو کے میں بھی آپ جس کو ووٹ دیں صدر نیتن یاہو ہے. آپ جرمنی میں جس کو ووٹ دیں آپ کا صدر نیتن یاہو ہی ہے. سو دس از ایکچولی it's not just one country, it's an international وہ. اور جو باقی بھی ممالک جو they always fall in line, وہ بھی اسی طرح کنٹرول نہیں ہے. صرف یونائٹڈ اسٹیٹس اس طرح کنٹرول نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, اب مثال ڈگ فورڈ پہ آپ آ جائیں, ہاں نا, القدس پریڈ پہ جو ہے پرسوں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہو سکتی.
कोर्ट के ऑर्डर ले लिए जी, मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, तो भाई मतलब और अल-कुद्स वाले अफसोस की बात, कौन से- सॉरी टू इंटरप्ट यू, अफसोस की बात ये है कि ये तब उन्होंने ये कोर्ट के ऑर्डर्स लेके इस अल-कुद्स परेड को रोकना चाहा। उनकी उससे पहले मुलाकात हुई, जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद प्रीमियर ने उस अल-कुद्स की परेड को रोकना शुरू किया। वो परेड हुई और बड़ी एमिकेबल इवेंट गया, क्योंकि सैटरडे को फिर जज के ऑर्डर से ही उसको ख़त्म किया। अगली बात जो डग फोर्ड की, अगर आपने बात कर ही दी है तो इधर भी जवाब दे दो कि डग फोर्ड साहब को ग्लोबल मेल ने जो कोर्ट में ले गए कि आपका काम का फ़ोन है, आप उसकी इंफॉर्मेशन को करें, वो कहते हैं नोबडी कैन सी माई फ़ोन, तो किसी को सैलरी नहीं पता चलनी चाहिए। यानी इन ममालिक ने पाकिस्तान और इंडिया को बड़े स्ट्रांगली फॉलो करना शुरू कर दिया। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया बहुत बेहतर हैं यहाँ से। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में अगर मैं सरकार का, देखें मेरी बात पे लोगों को शायद समझ ना आए, या उनको इनिशियली उनको लगे कि मैं बहुत गलत बात कर रहा हूं, लेकिन जब वो इस पे थोड़ा सा सोचेंगे ठंडे दिमाग से तो उनको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अवाम की हिफाजत कौन करता है? अवाम की हिफाजत आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज कर रही होती है, या आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अवाम की हिफाजत कर रहा था। क्योंकि इशू यह है कि वो कानून के तहत उसका काम है लोगों को चलाना। सो पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, उस कानून को इन्फोर्स करना इम्पार्शली, मतलब मिसाल आपको इस तरह देता हूं कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूं या इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ओवर स्पीडिंग कर रहा है, उन दोनों को बराबर रखने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस वाले पे है, जो कि एग्जीक्यूटिव है। सो कानून की पासदारी हमेशा हर मुल्क में एग्जीक्यूटिव करता है। अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव की मिसाल देता हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया बेहतर है। पाकिस्तान में मैं रहा, एग्जीक्यूटिव ही रहा। पाकिस्तान में अगर आपने मेरा कुछ करना है और मैंने राज के पंगे लिए, मतलब मैंने कस्टम्स को टोटल रिवैम्प करना शुरू कर दिया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए मालिक जैसी मूवी लिख के कर रहा हूं। सो गवर्नमेंट को अगर मुझे निकालना है नौकरी से, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान बेहतर है, गवर्नमेंट ने अगर मुझे हटाना है और गवर्नमेंट को मैं पसंद नहीं हूं तो गवर्नमेंट मुझे नहीं हटा सकती, न पाकिस्तान में न इंडिया में। वो मुझे बताएगी लिख के कि जी मैंने क्या किया है, एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उस शो कॉज नोटिस के बेसिस पे एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगी, वो इंक्वायरी का एक बोर्ड बैठेगा, वो मुझे लिख के बताएगा मैंने क्या किया है, मुझे टाइम देगा, मैं उसका जवाब दूंगा। एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है जिसके तहत जाएगा। आप अमेरिका में क्या हालत है? अमेरिका में डोज नाम की एक कंपनी आएगी, सदर ने कहा हाँ जी जाके सबको सरकारी मुलाजमीन को निकाल दो, उनके दफ्तरों में घुसे। अमेरिका में, कनाडा में आप आप जरा इसमें घुस के देखिए, प्रोसीजर लेट डाउन नहीं, कोई नहीं। आपने किसी को हटाना है, बस आप जाएं, प्रेसिडेंट ने कहा जी इसको हटा दो, वो फायर्ड है। It is not even laid, so जो जॉब की सिक्योरिटी फॉर टू एन एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव को जॉब की सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो आपकी अवाम एब्सोल्युटली महफूज नहीं होगी। और यूएस और कनाडा और वेस्ट जितने है, इसमें सिर्फ एक शख्स को सिक्योरिटी है, बिलियनर को। सिर्फ पैसे के पास पावर है, बाकी सरकार के मुलाजिम के पास कोई पावर नहीं है। सो ये कहना कि जी ये ममालिक इंडिया और पाकिस्तान की तरह हुए जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान इन मामलात में अमेरिका और कनाडा वेस्ट से आगे है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको दोबारा भी लूंगी इसी हफ्ते में, क्योंकि एक तो ईद आने वाली है। मैं मतलब फोन देते थे ईद कर लवा ना, ईद का खाना फोन देते, हम अच्छे खानों की बात करें। ਤੁਹਾਡੇ रोजा नहीं कबूल होना, तुसी मैंने इफ्तारी नहीं सी कराई, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं कायम हां, ਤੁਹਾਡੇ रोजे नहीं कबूल होना। माइक एक और माजिद भाई आपके साथ भी यही है। नहीं, ऑफ कोर्स 100%। मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये कह रही है कि आपको मैं एक दफा और लूंगी ताकि आपकी भी ईद खराब हो जाए। अल्लाह ना बहुत अच्छा माजिद भाई कैसे हैं आप? आपको माजिद भाई का चेहरा देख के अंदाजा हुआ होगा, बहुत से लोग ऑफिस में आते हैं माजिद भाई को पहचानते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआएं यकीनन बहुत काम करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गम बांटने से गम कम हो जाते हैं, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। लोगों की दुआएं
کہ ماجد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور 13-14 مہینے کے بعد ہی کیم بیک ان دا آفس تے بس ہوں اسی کٹھے کھانا کھاواں گے. بالکل جی, کیوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. عاشر عظیم صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی.